اذکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ اذکار سیریز میں ہر دن کچھ الگ الگ دعائیں پڑھنے، یاد کرنے اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج جس دعا کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سکھائی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ابن جدعان ایک زمانے جاہلیت کا بہت بڑا آدمی تھا، زمانے جاہلیت کا بہت بڑا آدمی تھا، اور یہ آدمی صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا، مطلب دوسروں کی مدد کرتا تھا، الغرض اور کھانا کھلاتا تھا، الغرض بہت سارے نیک کام کرتا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمانے جاہلیت میں جدعان صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، یہ سارے کے سارے کام کرتا تھا، تو کیا اس کا یہ صلہ رحمی کرنا، صدقہ کرنا، کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا اس کو فائدہ پہنچا سکے گا؟ نہیں پہنچا سکے گا؟ کیا اس کو اس کا اجر یا ثواب یا اس کا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جدعان کے بارے میں کہا، لم یقل رب اغفر خطیئتی یوم الدین، اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہا تھا کہ پروردگارا تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اچھا، تو گویا اس آدمی کا پہلی بات اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننا۔ خیر اس وقت جو ہے مطلب زمانے جاہلیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ان کو کہاں تک تھی اس کو ہم مطلب نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن ایک بندہ اگر دعا نہیں کرتا ہے، ایک بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا ہے یا اپنے گناہوں کا احساس نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ آدمی کے اس کے نیکیاں اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ رب اغفر خطیئتی یوم الدین، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، یعنی بندے کے پاس دعا کا کانسیپٹ ہونا ضروری ہے، بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ضروری ہے۔ صرف نیک کام کر رہا ہے، کبھی اپنے گناہوں کی معافی ہی نہیں مانگا، کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کیا، تو یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی جرم ہے، یہ بھی نافرمانی ہے۔ تم بہت سارے نیک کام کرتے ہوں گے، بہت سارے حج بھی کرتے ہوں گے، عمرے بھی کرتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہوں گے، لیکن اگر تم نے دعا نہیں کی، اگر ہم نے دعا نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، تو یہ ہمارے گناہوں سے معافی نہ مانگنا جرم کے کٹرے ملا کر کھڑا کرنے والا ہے۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، رب اغفر خطیئتی یوم الدین، اے اللہ تو میرے گناہوں کو کل قیامت کے دن معاف فرما۔ بندے سے گناہ ہوتے ہیں اور کوئی گناہ کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن ایسا بندہ بھی ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اے اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور تیرے جو فرشتے تھے نا یہاں پر، وہ فرشتوں نے اگر میرے گناہوں کو لکھا ہے تو انہوں نے غلط لکھا ہے، میں ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتا، میں ان کے لکھے ہوئے اس دفتر کو میں نہیں مانتا، اگر تو میرے جسم کے اعضاء میں سے کسی ایک سے گواہی دے تو دلائے تو تب میں مان سکتا ہوں، ادروائز ان فرشتوں کے لکھے ہوئے دفتر پر مجھے بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ لڑتا ہے، گنہگار تھا لیکن پھر بھی اللہ سے وہ لڑ رہا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ الیوم نختم علی افواہہم، تب اللہ کہے گا چلو اس کی زبان کو بند کر دو، اس کی زبان کو لاک کر دو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم،
تب اللہ تعالیٰ آرڈر دے گا ہاتھوں کو کہ چلو تم گواہی دینا شروع کرو. تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ہمارے پیر گواہی دینا شروع کر دیں گے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور انسان کی سکن، انسان کا چمڑا گواہی دینا شروع کرے گا. تب وہ کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہاں پر ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے، ہماری سکن گواہی دے گی، یعنی ہماری جلد گواہی دے گی. یہ سارے کے سارے ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے. تو گویا یوں سمجھو آپ، یہ ہمارے جو ہینڈز ہیں، یہ ہمارے ریکارڈ مینٹین کرنے والے کیمرے ہیں. یہ ہمارا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں. یہ 24 آور جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کے ماں کے پیٹ سے نکل کے قبر کے پیٹ میں جانے تک یہ گواہ رہیں گے، اور یہ جاسوس کے ٹائپ میں رہیں گے. یہ ہر چیز ریکارڈ کرتے رہیں گے. یہ پیر ہمارے ریکارڈر ہیں، یہ پیر ہمارے کیمرے ہیں، یہ پیر ہمارے جاسوس ہیں، یہ سکن ہماری جو ہے ریکارڈر ہے، یہ سکن ہمارے کیمرے ہیں، اور یہ سکن اور یہ لیگز اور یہ پیر، یہ سب کے سب ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ تو میرے گناہوں کو تو معاف کرتے رہنا. تو یہ چھوٹی دعا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے مسلم کی اس حدیث کے اندر یہ کہا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی یہ دعا نہیں پڑھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی کی دعا نہیں مانگیں گے تو نہیں مانگنا بھی جرم کے کٹورے میں آ کر کھڑا کر سکتا ہے. اور اللہ خود کہتا ہے حدیث قدسی میں، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم تو دن میں بھی گناہ کرتے رہتے ہو، رات میں گناہ کرتے رہتے ہو، ہر وقت تم گناہ کرتے رہتے ہو. فاستغفرونی، ٹھیک ہے تم گناہ کر رہے ہو، لیکن مجھ سے گناہ کے بعد معافی بھی مانگتے رہو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. تو گویا انسان کی زندگی کا ایک پارٹ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے. دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، حالانکہ نبی کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود بھی استغفار پڑھ رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی اگر نہیں مانگ رہا ہے تو یہ نہ مانگنا بھی جرم ہے. لہذا گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، گناہ کا تذکرہ کرنا اور پھر گناہوں سے استغفار کرتے رہنا، یہ اس کے پارٹ آف ایمان ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.